اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الحج کی آیت نمبر 23 سے شروع کر رہے ہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، ان کو کہاں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جنات تجری من تحتہا الانہار، ان باغات میں داخل کرے گا یا ان بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں جاری ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ، اس میں ان کو اللہ تعالیٰ سونے کے کنگن پہنائیں گے اور موتیوں اور سونے کے کنگن پہنائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور اس میں جو ان کا لباس ہوگا نا، اللہ تعالیٰ ان کو جو لباس عطا فرمائیں گے وہ ہوگا ریشمی۔ وَهُدُوا، اور انہیں ہدایت کی گئی، إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی۔ وَهُدُوا، اور انہیں راہ دکھائی گئی، إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، تعریفوں والے خدائے حمید کی طرف سے۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، وَیَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللّٰہ، جنہوں نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکا، مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا، وہاں عبادت کرنے سے روکا، اور اللہ کے راستے سے روکا۔ تو الذی، وہ جو جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ ہم نے لوگوں کے لیے برابر رکھا، چاہے وہ وہاں کے رہنے والے ہوں، چاہے کوئی دور سے آئے، باہر سے آئے، سب کے لیے برابر ہے۔ کسی کو کوئی بھی منع نہیں کر سکتا وہاں عبادت کرنے سے، یا اس کے اندر جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، چاہے وہ ادھر اپنا سعودیہ کا رہنے والا ہو، مکہ کا رہنے والا ہو، یا کہیں باہر سے آیا ہو، کسی کو نہیں آپ روک سکتے۔ وَمَن یُرِدْ فِیہ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس میں ٹیڑھی راہ ڈھونڈے گا یا کجی کرے گا تو ہم ان کو چکھائیں گے ایک عذاب جو کہ ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو چکھایا جائے گا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِی شَیْئًا وَطَہِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَالرُّکُوعِ السُّجُودِ۔ آیت نمبر 26 تا 29، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان آیات میں واضح کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اس مرکز ہدایت اور عبادت گاہ کی بنیاد رکھی تو ان کے پیش نظر کیا مقاصد تھے۔ اور وہی الہی نے کن باتوں کی دعوت دی اور کن شعائر اور مناسک کی تعلیم دی، اور وہ مقاصد کیا تھے، ان کا خلاصہ یہ ہے۔ یہ گھر جو ہے حضرت ابراہیم نے عصر نو تعمیر کیا، پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، تو پھر اس کے بعد
اس کی حالت کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو دوبارہ سے تعمیر کیا۔ تو ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ توحید کی طرف دعوت دیں، عبادت گزاروں کے لیے اس کی تعمیر کریں۔ اور تیسرا اس کا مقصد تھا کہ حج کا اعلان عام لوگوں میں ہو اور لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، اور معین ایام یعنی حج کے جو دن ہیں نا ان میں ذکر الہی کا ولولہ تازہ ہوتا رہے، لوگ اس موقع پر جمع ہوں، جانوروں کی قربانیاں کریں، محتاجوں کے لیے غذا مہیا ہو۔ تو جب اول روز ہی سے اس مرکز ہدایت کا قیام ان مقاصد کے لیے ہوا تھا، نیک مقاصد کے لیے ہوا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ قریش مکہ اس کے اجارہ دار بن جاتے؟ وہ تو اجارہ دار بنے ہوئے تھے نا، جسے چاہے وہ روک دیتے تھے، جسے چاہے وہ آنے دیتے تھے مسجد حرام میں۔ یہ سب احکام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا صرف مکہ کے باشندگان کے لیے نہیں بنائی تھی، بلکہ یہ بلا امتیاز سب کے لیے تھی، مکہ والوں کے لیے بھی اور باہر والوں کے لیے بھی۔ اور اگر مکہ والوں کا اختیار تسلیم کر لیا جائے کہ جسے چاہیں وہ آنے دیں اور جسے چاہیں روک دیں، تو پھر یہ نہ خانہ کعبہ رہا، نہ حج رہا، نہ حج رہا، یہ تو مانی ہو گئی نا، اللہ کے حکم کی تعمیل تو نہ ہوئی، ان چیزوں سے انہیں روکا گیا۔ جب انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو ان کا مقصد ہی یہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، اور کیا کرو، اور میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، تو لوگ آئیں گے نا حج کرنے کے لیے تمہاری طرف، تو کچھ پیدل بھی آئیں گے، کچھ اونٹوں کے اوپر بیٹھ کر بھی آئیں گے، اور اتنی دور دور سے آئیں گے کہ اونٹ جو ہیں سفر کی وجہ سے دبلے پتلے ہو چکے ہوں گے، کیونکہ وہ دور دراز کے راستوں سے آئے ہوں گے۔ تو یہ اب سورہ 28 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے اپنے فائدوں کے لیے اور یاد کریں، کس کو یاد کریں؟ اللہ کے نام کو،
معلوم دنوں میں، معلوم دن یعنی حج کے دن تو معلوم ہے نا، ان دنوں میں اللہ کو یاد کریں اور بہت زیادہ یاد کریں۔ تو اور کیا کرنا ہے؟ علامہ رزاقہم من بہیمات الانعام، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے یعنی مویشی دیے ہیں ذبح کرنے کے لیے، ان پر اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کرو۔ وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور اس میں سے تم خود بھی کھاؤ، جو ذبح کیا ہے نا جانور اس کا گوشت خود بھی کھاؤ، اور ضرورت مندوں کو بھی دو، محتاجوں کو بھی دو، فقیروں کو بھی دو، ضرورت مندوں کو دو۔ ثم لا یکدو تصافسہم ولیوفوا نذورہم ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر تمہیں چاہیے کہ تم اپنا میل کچیل دور کرو، یعنی نہا دھو لو، اور اپنی جو نظریں ہیں وہ پوری کرو، اور طواف کرو خانہ کعبہ کا، بیت العتیق جو کہ قدیم گھر ہے اس کا طواف کرو۔ اصل عبادت تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں چاہیے، تمہارے دلوں کا تقویٰ اللہ دیکھتا ہے۔ ذالک من یعظم، اور جو کوئی تعظیم کرے گا حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں، ادب کی چیزوں کی، اللہ کی حرمتوں کی چیزوں کی، فہو خیر لہ عند ربہ، پس وہ بہتر ہے اس کے نزدیک اس کے پروردگار کی طرف سے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے مویشی، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، سوائے اس کے جو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تمہیں، وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، پس تم بچو گندگی سے، بتوں کی گندگی سے، رجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے بچو، وَاجْتَنِبُوا، اور اجتناب کرو قول الزور، جھوٹی بات سے بچو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، صرف یکسو ہو جاؤ اللہ ہی کے لیے، ایک اللہ ہی کے ہو کر رہ جاؤ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَمَن یشرک باللہ، تو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے نا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو اس کی تو گویا کہ وہ شخص جو ہے نا وہ آسمان سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر اس کو اچک لیا پرندوں نے، وَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، تو یا تو پرندے اس کو نوچ نوچ کے کھا جائیں گے، اور یا پھر کیا ہوگا، ہوا جو ہے کسی دور کے مقام پر، آندھی تیز ہوا اسے دور کے مقام پر لے جا کر پھینک دے، یہ اس کا انجام ہوگا۔ کس کا انجام؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا۔ ذالک من یعظم شعائر اللہ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا حکم ہے، جو شخص ادب کی چیزوں، اللہ کی ادب کی جو چیزیں ہیں، اللہ نے جو مقرر کی ہیں ادب کی چیزیں، ان کو
ان کی عظمت رکھے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ جو ہے کیا ہے، دلوں کا تقوی ہے، دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو کوئی شخص بھی ادب اللہ کی مقرر کردہ ادب کی چیزوں کی عظمت رکھے، یعنی ان کو امپورٹنس دے، تو یہ فعل جو ہے نا دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مُحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے ایک مقررہ وقت تک۔ ثم محلها، پھر اسے اس کی منزل تک پہنچانا ہے، یعنی جو ذبح کیا نا، ذبح کیا اس کو اس کی منزل تک جو ذبح کرنا ہے، قربانی ہے، وہ اس کو خانہ کعبہ تک پہنچانا ہے، اور پھر وہاں اس نے ذبح ہونا ہے، یعنی بیت المقصد تک بیت اللہ تک پہنچے گا، خانہ کعبہ تک پہنچے گا، پھر وہاں ذبح ہوگا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا جو طریقہ ہے وہ بتا دیا ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس پر اللہ کا نام لیں۔ کون سا رزق دیا ہے؟ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَہِیمَۃِ الْأَنْعَامِ، یعنی جو مویشی ہیں یا چارپائے ہیں، وہ اللہ کا رزق ہے نا، اس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود یکتا ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس فرما بردار ہو جاؤ اسی کے، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سنا دو کس کو؟ عاجزی کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور وہ لوگ جو جب کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا، وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے وَاجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَصَابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور صبر کرنے والے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ مصیبت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، تو وہ صبر کرتے ہیں، مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنے کے بعد وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خوبی بیان فرما رہے ہیں جو کہ مومن ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، بدن ہوتا ہے قربانی کا اونٹ۔ جَعَلْنَاهَا، ہم نے اس قربانی کے اونٹ کو مقرر کیا تمہارے لیے شعائر اللہ مقرر کیا، یہ اللہ کے شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی۔ فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، پس تم اس پر اللہ کا نام لو،
یعنی اس کو بھی ذبح کرنا ہے تو اللہ کا نام لے کے ذبح کرو. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اس پر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کرو. صَوَّفَا، اور قطار باندھ کر اونٹ کا ذبح کرنے کا یہ طریقہ ہے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور پھر وہ گر پڑیں جب اپنے پہلو کے بال. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، تو اس میں اس کا پھر گوشت کھاؤ، اس میں سے کھاؤ اس کا گوشت، اور دو ان لوگوں کو بھی جو قناعت سے بیٹھے رہتے ہیں. والمعتر، اور سوال کرنے والوں کو بھی دو. ایک تو ہے نا جو اللہ پر قناعت کر کے بیٹھے رہتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، ان کو بھی دو، اور سوال کرنے والوں کو بھی دو. کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح مسخر کیا ہم نے انہیں تمہارے لیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین. اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا ان گوشت ان کا، لحومہا ان کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا. ولا دماؤہا، نہ ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے. ولیکن ینالہ التقوی، لیکن اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تقوی تمہارا، کہ تم کتنے پرہیزگار ہو. تمہاری پرہیزگاری اللہ کو پہنچتی ہے. اسی طرح اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے ان سب جانوروں کو تاکہ تم بیان کرو اللہ کی بڑائی. مسخر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، تو پھر تمہیں چاہیے نا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو. علی ما ھداکم، جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. وبشر المحسنین، اور خوشخبری سنا دو نیکوکاروں کو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. بے شک اللہ دشمنوں کو دور کرتا ہے. یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والوں سے دشمنوں کو دور کرتا رہتا ہے. ان اللہ لا یحب، اور بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا یا اللہ پسند نہیں کرتا کل خوان الکفور، ہر دغا باز اور ناشکرے کو اللہ پسند نہیں کرتا. جزاک اللہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیو آپ کو وقت مقررہ پر پہنچا دی جائے. اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری یہ معمولی کاوش قبول فرمائے. آمین ثم آمین.